السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا وبعلہا وبنیہا یا ارحم الراحمین۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے روزہ واجب کیوں کیا ہے، اور کل عرض کیا تھا کہ ایک جس چیز کا نقصان دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس پر خدا کا فضل و کرم ہوا ہے جس حوالے سے وہ متدین ہو گیا ہے، دین کا پابند ہو گیا ہے۔ اب وہ تو جو بھی سبب بنے ہے، جو بھی اللہ کا کرم ہوا ہے، جس طرح وہ اب اس کو کوئی شک اور ریب نہیں ہے خدا کی خدائی میں، قرآن کے حق ہونے میں، جتنے معارف دین ہیں۔ لیکن اب عموماً یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ جب دیکھتا ہے نا کہ میرے اپنے بچے، میرے گھر والے، میرے دوست وہ دیندار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے یہ علم اسی لیے ضروری ہے عالم کے لیے کہ عالم دیکھ رہا ہوتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور ایک بندہ اب آپ یعنی فرض کریں کہ سامنے آگ ہے یا کنواں ہے، آپ ہاتھ باندھ کے سمجھا رہے ہیں بھائی کنواں ہے، اس میں گر جانے سے بندہ مر جاتا ہے، اور تندور میں گر جانے سے جل جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو کون ہے، پیچھے ہٹ جا۔ جذبات آتے ہیں بھائی دیکھو میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو موت سے بچانے کا کر رہا ہوں، لیکن اس سے لڑنا نہیں ہے۔ وہاں اگر لڑائی ہو جائے گی وہ اپنے بات کا قائل رہے گا۔ تو عالم دین کو بھی اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو علم سے زیادہ حلم چاہیے، کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ تو دیکھ نہیں رہا۔ اب آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ روزہ کیوں نہیں رکھتا، آپ کے پاس تو دلیل ہے کہ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس پر آپ غصہ اس وقت ہوں جب جو دلیل آپ کے پاس ہے وہ دلیل اس کے پاس ہو۔ کیوں نہیں؟ جس کو وہ مفید سمجھتا ہے وہ تو جو بے نماز ہیں وہ اپنے کاموں میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، کبھی اپنے ایک آنے کا بھی وہ نقصان نہیں کرتے، آدھی رات تک کام کرتے ہیں، صبح آپ سے پہلے اٹھ کے بعض اوقات جو دکاندار ہیں وہ جاتے ہیں منڈی میں۔ اس کا مطلب ہے جس میں انہوں نے اپنی منفعت سمجھی ہوئی ہے، یقین ہے کہ اس میں میرا منفعت ہے، اس کو ضائع نہیں کرتے۔ جس میں ان کو تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ یہاں میرا نقصان ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو نماز اور روزہ نہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، اندر سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ وہ یہ بھی نہیں لوگوں کے سامنے کہہ سکتے کہ میں الیاذ باللہ، پتہ ہے کہ سیال کوٹ میں پھر کیا کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ والے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ والا جو رویہ ہے نا، یہ اس کا ایک نقصان یہ ہے، نہیں جی جو کہے اس کو مار دو، اس کو پھاڑ دو، اس کو چیر دو۔ دین کہتا ہے نہ مارو نہیں،
اس کو سمجھاؤ. آپ جو مسلمان ہو اور وہ عیسائی ہے، آپ سے پڑھا لکھا زیادہ ہے، عقل برہان کے ساتھ اس کو ثابت کرو اپنے دین کی حقانیت. مر جانے سے وہ مسلمان ہو جائے گا. جبرائیل نے آ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں، آپ اللہ حج پر لے جائے جو نہیں گئے، وہ پتھر ابھی ہے جہاں پر نا پیغمبر زخمی حالت میں گر پڑے تھے. اتنا مارا تھا طائف والوں نے، نالین خون سے پر ہو گئے تھے اور غش کر کے گر گئے تھے. اور وہاں کہتے ہیں کہ یہاں جبرائیل آئے تھے کہ دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں یہ قوم ہے جنہوں نے یہ سلوک کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. کیا آپ کو ایک تماچا کوئی مارے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی نسلیں ختم ہو جائیں، اور آپ بے گناہ بھی نہیں ہوتے. تماچا آپ کو لگا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے تماچا لگنے کے پیچھے بھی، لیکن ایک بندہ گیا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہو، تمہاری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اور وہ آگے سے جو ہے چودراہٹ دکھاتے ہیں کہ ہم گاڑیوں والے ہیں. اب تو جبرائیل کو آنے سے پہلے پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج. لیکن روایت میں اسی طرح ہے کہ جب جبرائیل آئے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا میں ان کی نسل ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کو حیوانیت اور جہالت سے نکال کر انسانیت کی طرف لانے کے لیے آیا. ظاہر ہے انہوں نے میں نے تب مارا ہے کہ وہ یعنی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کو ابھی سمجھ نہیں آیا میرا پیغام. تو مجھے پھر موقع دے میں مزید سمجھاؤں. مر گئے تو پھر کیسے سمجھیں گے. اب عرض کیا کہ یعنی بچوں کے ساتھ عموماً یہ مسئلہ ہے، جو جوان بچے ہیں وہ قائل نہیں ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ سکول جاتے ہیں وہاں نصاب میں دین نہیں ہے. آپ کی جس گلی میں رہتے ہیں، کوچے میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، آپ نے ان کو مطلب انڈیا کی فلم دکھائی ہے، فیس بک میسر کیا ہے، واٹس ایپ میسر کیا ہے، سارا اول فول جو ہے نیٹ پر وہ اس کو دیا ہوا ہے، لیکن نہیں پڑھایا، نہ خود نہ کوئی استاد مہیا کیا ہے دین پڑھانے کے لیے. جب اس کے بعد بچے کے پاس دین کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ کیوں نماز پڑھے گا، وہ کیوں روزہ رکھے گا. ظاہر ہے جس چیز کا وہ قائل نہیں ہے اس کا اگر آپ زور لگائیں گے تو خود دین نے کہا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ڈنڈے کے ساتھ ان کو، ورنہ پریشانی ہوگی جو کہ دیکھ رہے ہیں آئے دن. یہی ویلنسیا میں پیسے نہ ملنے پر 5-6 بندے مار دیے ہیں جوان نے، آپ کے قریب خبر سنی ہوگی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علل الشرائع ایک شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں معصومین نے باقاعدہ یہ جو عبادات ہیں ان کی علل ذکر کی ہیں. اللہ نماز اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں ہم کو کہتا پڑھو، وہ کہتا ہے تیرا نقصان ہو رہا ہے نہ پڑھنے سے. روزہ اللہ نے واجب کیا ہے تو اللہ کو ہمیں بھوک ہے دیکھ کے کوئی نہیں کہ مزہ آتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو کچھ منافع سے رہ رہا ہے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے. پھر بتایا ہے یعنی فی الحال یعنی یہ جو روایات تھیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کس وجہ سے روزہ واجب کیا ہے. یہ
ایک صلوات پڑھ لیں محمد علی بیت محمد. یہ پیچھے سے حدیث جہاں سے چلی ہے فین کالا فلم عمرو بالصوم، لوگوں کو روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. کیلا لکے یعرفوا علم الجوع والعطش، ان کو پتہ چلے بھوک پیاس کیا ہوتی ہے. چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آسانیوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور آسانیوں میں ہی پلے ہیں، ان کو اصل بھوک اور پیاس کا معنی ہی نہیں آتا، چونکہ اتفاق ہی نہیں ہوا، دیکھ ہی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ ہے فَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ. اب آپ ان کو کہیں گے او مرنے کے بعد بھوک آئے گی، پیاس ہونی ہے، نہ کرو ایسے، آخرت میں اتنی بھوک کا یہ انداز ہو، اس کو بھوک کا معنی ہی نہیں آتا پریکٹیکلی. آپ ایک بندہ جس نے فرض کریں کھجور چکھ کے پتہ چلتا ہے کیا ہے. آپ ایک بچے کو جس نے نہیں چکھی ہوئی اس کو اس کا رنگ اتنا تو اس کی قد اتنا اور اس کا موٹائی اتنی ہے اور بام سے آ رہی ہے اور جدہ سے آ رہی ہے فلاں، کچھ نہیں سمجھے گا جب تک وہ خود بچہ اس کو. کہتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پتہ بھوک اور پیاس کا، وہ روزہ رکھیں گے کہ ان کو معنی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں جہاں پانی نہیں ملنا وہاں کیفیت ہوگی کیا، تھوڑا اندازہ ہوگا. وَلِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعًا ذَلِيلًا مُسْتَكِينًا مَأْجُورًا مُحْتَسِبًا عَارِفًا صابرا. بہت سارے زندگی کے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جن شکنجوں میں ہم سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں، محبوس. علامہ اقبال نے کہا ہے یہ جو نماز کی صدا مؤذن دیتا ہے نا، حیا علی الفلاح، یہ فلاح یعنی اس وقت کہا جاتا ہے عربی میں جب ایک بندہ کہیں زنجیروں میں، زندان میں، سلاخوں میں جکڑا ہوا ہے، زور لگاتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں ہے، ہر طرف سے اس کے بدن میں سلاخ لگ رہی ہیں. جب وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جن زور لگائے یا کوئی چیز استعمال کرے کہ وہ جو سلاخوں جن میں پھنسا ہوا ہے، جس میں گرفتار ہے، وہ ٹوٹ جائیں یا کھل جائیں اور یہ باہر آئے، اس کیفیت کو فلاح کہتے ہیں. مؤذن کو کہا گیا ہے کہ آپ گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر وہ جو لاکھوں کما رہا ہے، وہ جو کروڑوں کی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو کہیں حیا علی الفلاح. اے پیسے کے شکنجے میں پھنسا ہوا، اے بچوں اور بیوی کے زندان میں گرفتار، چھوڑ ان کو، ان شکنجوں سے باہر آ. یہ تجھے محدود کر رہے ہیں، یہ تجھے مٹی کے کر کے مٹی میں ملا دیں گے. ان کو چھوڑ کر ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں آ کر پیشانی خاک پہ رکھ تاکہ تجھے علو ملے. معصوم فرما رہے روزے کو واجب کیا ہے کہ ایک تو اس کو بھوک اور پیاس کا معنی معلوم ہوئے، دوسرا جب بھوک لگتی ہے نا اور کھانا نہیں ملتا، پیاس لگتی ہے اور پانی نہیں ملتا،
کیفیات پیدا ہوتی ہیں وجود اور نفس کے اندر. لِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعًا، اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اکڑ. یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا، ان کا ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں اس فاسٹ فوڈ میں ہیں. آپ کو بزرگ تشریف فرما ہے فحاشی، اب جس لیول پہ ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جنہیں اگر پتہ چل جائے نا کہ کہاں ہے، تو بندہ یعنی جو سینسٹیو ہے، دل نہیں چاہتا کہ بیٹی اور بیٹے کو 1 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر حتیٰ اسکول اور یونیورسٹی بھیجے. چونکہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ داغدار ہو کے آئے ہیں یونیورسٹی سے، جہاں سے انسانیت اور تربیت اور تعلیم ملنی تھی. اس کی ایک وجہ یعنی ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو غریزہ جنسی ہے، یہ ایک جیسے درندے کا چھوٹا بچہ ہو، مثلا بھیڑیے کا بچہ آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے گھر میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ غریزہ جنسی آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، ابھی ایکٹیو نہیں ہوا. جیسے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو چلنے کے قابل نہیں ہوتا، جب بچہ بالغ نہیں ہوتا یا بچی، اس وقت تک یہ سویا ہوا ہوتا ہے اندر. جب بلوغ کی ایج پہ پہنچتا ہے تو جیسے ایکٹیو ہوتی ہے سم، پہلے آج کل نہیں، پہلے کہتے تھے سم ڈال لو، اتنے ٹائم کے بعد یہ سگنل آنے شروع ہو جائیں گے. وہ سم پڑی ہوئی ہے جب بچہ پیدا ہوا ہے، جس دن سے اس نے ایکٹیو اس وقت ہونا ہے جب بچہ 15 سال کا یا بچی 9 10 12 سال کی ہوتی ہے. اب ہے یہ درندہ، یہ بھیڑیا ہے. آپ تاریخ میں حساب لگائیں کہ اس غریزہ جنسی کی وجہ سے کتنے نقصان ہوئے ہیں انسانیت کے. آگے ایام شہادت آ رہے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا. قاتل کرنے والا غریزہ جنسی کا اسیر تھا. اس کو لاسٹ جو آفر دی گئی ہے وہ قطام کی تھی. یہ اسیر شہوت تھا، رشتہ اس کو دیتا کوئی نہیں تھا، اس کی شکل و صورت اور جو معاشرے میں حیثیت تھی اس وجہ سے، اور وہ ایک ظاہراً حسینہ لڑکی تھی. اس نے کہا علی کو مار دے، میں تیری ہوں. بندہ پورے آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے نقصانات ایک پلڑے میں رکھے اور علی کی ضربت کا نقصان ایک پلڑے میں رکھے، یہ بھاری ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ شہوت. مسلمان تہجد گزار جناب امیر کی فوج کا سپاہی ہے ابن ملجم جنگ صفین کا. اچھا، وہ استاد کہتے تھے کہ یہ درندہ آپ کے گھر میں پال رہا ہے، آپ کے بدن میں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. ہوتے ہیں نا بعض جانور ہیں، ہم خود دیکھے ہوئے ہیں، بیل بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن ہمارے ماں وہ جو کھیت والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور ایسے وہ اٹھاتے ہیں نا جس میں جوت کر اس سے ہل چلانے ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنی گردن خود یعنی اس کو رام کیا ہوا ہے. وہ جو ہل چلا رہا ہوتا ہے بیل کے ساتھ، اس سے بہت زیادہ طاقت ہے اس بیل میں. یہ چڑیا گھر میں آپ نے دیکھا ہے جو شیر کو پتہ نہیں کیا کیا اس سے کرتب کروا رہا ہوتا ہے، شیر کا ایک تماچا بھی یہ نہیں برداشت کر سکتا،
لیکن اس نے اس کو رام کیا ہے، اس کے پاس ٹیکنیک ہے، اس کے پاس فن ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ غریزہ جنسی اس کے ساتھ یعنی وہ راہبوں کی طرح لڑنا نہیں ہے۔ عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ آپریشن کروا دو سب کے فحاشی ختم کرنے کے لیے، یہ طریقہ اسلام کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اس کو رام کرو۔ رام کرنے کا طریقہ خود روایات میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہی آپ درندے کو اور بھیڑیے کو اس کی ضرورت سے زیادہ غذا دو گے وہ طغیان کرے گا۔ یہ جو شیر بیٹھے ہوئے ہیں نا لاہور کی چڑیا گھر میں، پتہ نہیں اب کوئی شیر رہ گیا ہے یا نہیں، یہ کیوں نہیں حملہ کرتے؟ چونکہ ان کو خوراک اتنی نہیں ملتی جتنی ان کی ہے۔ جو یہ پیٹ بھر کے جس دن کچا گوشت کھائیں گے اس دن پھر شیر بتائے گا کہ میں ایک اس کو غذا کم دیں، دوسرا اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہی دو کام ہمارے جوانوں کے ساتھ جو فحاشی پھیل رہی ہے ہو رہے ہیں۔ غذائیں وہ ہیں جن سے بچہ پہلے بالغ ہو جاتا ہے ایج سے، اتنی گرم، اور ادھر میڈیا سامنے ہے، فحاشی والی فلمیں سامنے ہے، اس اندر والے درندے کو ایک چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ شیر بھوکا بھی پڑے ہو نا تو اس کی آنکھ میں جا کر کوئی اس کے ساتھ مذاق کریں گے تو پھر وہ مرا ہوا بھی آپ پر حملہ کرے گا۔ دو کام کریں، ایک جو جوان نسل ہے ان کو وہ قوی غذائیں نہ دیں جن کے ساتھ وہ یعنی ہے، اب یعنی مثالیں ایسی۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کے دفتر میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارا 5 سال کا بچہ ہے، وہ اس میں بالغ بچوں والی انہوں نے مذاق بنایا، انہوں نے کہا آؤ آ کے ٹیسٹ کرو، ہمارے اوپر پرچہ ہو گیا ریپ کا۔ یہ کرتے ہیں جب سامنے میڈیا ہو یعنی فحاشی ہو آنکھوں کے سامنے اور غذا اس میں کوئی بریک نہ ہو۔ معصوم فرما رہے ہیں روزے کی ایک فلسفہ یہ ہے کہ بھوک جب آئے گی، پیاس جب آئے گی تو اس سے وہ جو طغیانی والا عنصر ہے آپ کے اندر اس پہ خنجر چلے گا۔ آیت اللہ باجد کو میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کیا، کسی نے خط لکھا کہ میں جوان ہوں، تہجد گزار ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر بیٹھوں گا۔ فوراً باجد نے جواب میں لکھا کہ تو روزے رکھ مستحبی، ہر ماہ میں کم از کم 3 روزے رکھ۔ یہ جو اندر تیرے درندہ طغیان کر رہا ہے یہ فوراً سیٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں لِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعًا ذَلِيلًا، روزے میں روزے دار خاشع ہو جاتا ہے، ذلیل ذلل آ جاتا ہے، اس میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، مستقیناً زمین گیر ہو جاتا ہے، اچھلنے کودنے کا جو ہے، عارفاً صابرا عقل جگہ پر آ جاتا ہے، حوصلہ اور صبر کرنا آ جاتا ہے۔ بعض گنتے رہتے ہیں ہن کتنے منٹ ہوئے، ہن کتنے گھنٹے رہ گئے، نہ، صابر بنے، صابر۔ دیکھیں اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہیں کہ پیٹ صاحب چیلنج دے رہا ہوں، تو مجھ پر حاکم ہے یا میں تجھ پر حاکم ہوں؟ اگر میں تجھ پر حاکم ہوں تو لگا صدائیں کہ کھانا ہے، میں کہوں گا اتنے بجے تک نہیں کھانا۔ یہ روزے والا پیٹ سے جیت جاتا ہے ہر روز، جو پیٹ سے جیت جاتا ہے وہ کبھی عمر ابن سعد نہیں بنتا۔ پیٹ سے ہارے ہوئے کا نام عمر ابن سعد ہے، شہوت کے ہارے ہوئے کا نام ابن ملجم ہے۔ ابن ملجمیت
کے خلاف اگر لڑنا ہے تو روزہ ہتھیار ہے، ابن سعدیت کے خلاف اگر جہاد کرنا ہے تو روزہ اس کی تیاری ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے معصومین چاہتے ہیں۔ تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور جو آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں ان کے مرحومین کی، ہمارے آج بخاری صاحب آپ کے میزبان ہیں، ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے 3 دفعہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے نا دلیر ہیں، روز نے آپ کو مارا ہوا